السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے گا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 64 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 65 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 66 سے سٹارٹ کریں گے اور 72 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 65 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے، اور آج کے لیسن میں اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ پہلے واقعات بتانے کا مقصد بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو کام وہ لوگ کرتے رہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے۔ یہ پہلے واقعات بتا کر بعد میں آنے والوں کو عبرت دلانا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 66 سے۔ اور الملأ کہا سرداروں نے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر تھے، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاہۃ بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو یا گمان کرتے ہیں تجھ کو، فی صفاہۃ بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں میں سے۔ قال یا قومی انہوں نے کہا یعنی ہود علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، لیس بی صفاہۃ نہیں ہے مجھ میں کوئی بھی حماقت کی بات، ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں پیغمبر ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اواعجبتم کیا تمہیں تعجب ہوا، ان جاءکم یہ کہ آیا تمہارے پاس، ذکر ایک نصیحت بڑا ذکر، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم ایک شخص کے ہاتھ جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح اور یاد تو کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ اور زیادہ کیا تم کو پیدائش میں،
فراہی کے۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی، ونذر، اور چھوڑ دیں، ما کانا، جو تھے، یعبدو، عبادت کرتے رہے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، فأتنا، تو لے آؤ، بما تعدنا، اس چیز کو جو وعدہ دیتے ہو تم ہم کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال، فرمایا، قد وقع، تحقیق ثابت ہو چکا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس وغضب، ناپاکی اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے تم نے اس کو، انتم، تم نے، آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی دلیل، فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فانجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 65 سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ جیسے کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شرک کی انتہا دیکھی تو نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے بہت سال وعظ کیا، یہاں تک کہ 950 سال وعظ کرتے رہے، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے؟ بہت کم لوگ، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 80 لوگ، اور کچھ روایات کے مطابق اس سے بھی کم لوگ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، جو باقی لوگ تھے وہ بچ نہ سکے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی عذاب سے بچ نہ سکے، جبکہ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بھی تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں پہاڑ کو جا لوں گا، یعنی کہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس پر چڑھ جاؤں گا، تو مجھے پانی، جو عذاب ہے پانی کا، وہ بچا لے گا، عذاب سے پہاڑ کی جو چوٹی ہے مجھے بچا لے گی۔ لیکن اس کو کیا پتا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، تو اس وقت بیٹا بھی پھر سب لوگوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ تو اسی طرح پھر ان کے بعد کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہا، نوح علیہ السلام بہت سالوں ان کے بعد بھی زندہ رہے اور قوم کو تبلیغ کرتے رہے، جو ان کے ساتھ تھے مومن ان سے بھی دوبارہ نسل چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بہت سالوں بعد، یہاں تک کہ 6 صدیاں بھی کہا جاتا ہے، 600 سال بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بگڑی ہوئی لوگوں کی طرف اپنے اور نبی بھی مبعوث فرمائے۔ وقتاً فوقتاً انبیاء کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کچھ انبیاء تو بہت سالوں بعد، صدیوں بعد مبعوث فرمائے جاتے، اور کچھ نبی جو ہوتے وہ پہلے پیغمبر کی موجودگی میں دوبارہ سے ان کے معاون بنا کر مبعوث فرمائے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو ادھر جو ورڈ ہے اخاہم کا، اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، یہ انہی کی نسل میں سے تھے، جو عاد لوگ تھے، عادی تھے، انہی میں سے تھے ہود علیہ السلام بھی، اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا۔ اور یاد رہے کہ بھائی ایک تو نسبی ہوتا ہے، ایک دینی لحاظ سے بھائی کہا جاتا ہے۔ نسبی لحاظ سے ان کے ہی خاندان میں سے کوئی ہو تو اس کو نسبی کہا جاتا ہے، اگر کوئی دینی لحاظ سے ہو، جس طرح صحابہ کرام کا آپس میں تعلق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے بائی بائی بنا دیا، تم جبکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تو تمہیں اللہ نے محبت کے ساتھ شیر و شکر کر دیا، بائی بائی بنا دیا۔
تو نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرانا اور باقی تمام معبودان باطل کا انکار کرنا، تو یہی طریقہ، یہی تبلیغ کا انداز ہود علیہ السلام کا بھی تھا۔ تو یاد رہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے احسانات کیے تھے۔ سب سے بڑا احسان کہ ان کے اندر سے ہی ان کی طرف ایک نبی، ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو توحید کا پرچم لہرانے کے لیے ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا، لیکن ان لوگوں نے ان کی قدر نہ کی۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیں ایک پیغمبر، ایک نبی کا انداز کیسا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کتنا زیادہ خیرخواہ ہے، اور کیسی اس کے اندر تڑپ ہے، کیسے تڑپ کے وہ کہہ رہے ہیں افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس طرح اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ لیکن جو تکبرانہ انداز تھا ان کا، جو ان کے اندر بہت بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم میں جو کافر قسم کے سردار متکبر تھے، اس نے کیا کہا اس کی قوم میں سے؟ انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ ایک نبی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور اس کو بیوقوف کہا جائے، اس کو نادان، اس کے اندر حماقت کی بات کی جائے، تو اس سے گھٹیا اور کیا حرکت ہو سکتی ہے؟ ایسی قوم کی بدقسمتی کا کیا عالم کہ ایک طرف وہ اللہ کے پیغامات پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو احمق کہا جائے، اور پھر ان کو مزید احمق ہی نہیں کہا، بیوقوف ہی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ہم تمہیں جھوٹا بھی سمجھتے ہیں، کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹ بنا رہے ہو۔ کیونکہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان اس کو اپنی ایجاداری سمجھنے لگتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو یہی ان لوگوں کا حال تھا۔ ان لوگوں نے اس پیغمبر، اس نبی کی قدر نہ پہچانی، بلکہ اس کو بیوقوف بھی کہا۔ کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی شخص ہوتا ہے تو انسان کو جو وہ اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت کم نظر آتی ہے، ایسے شخص کی انسان کمزوریوں کو سامنے رکھتا ہے۔ عوام الناس کا کیا حال ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر، ایسے مبلغ کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ماضی میں ان کو یاد رہ گئی ہوتی ہیں، ان کو اچھالتے ہیں کہ ہاں تم بڑے آئے ہو، آج ہمیں یاد ہے تم فلاں وقت تو ایسے ایسے کرتے تھے، تمہارے اندر تو یہ خامیاں تھیں، آج تم یہ پرچم لہرا رہے ہو، یا تم دین کا بہت بول بالا کر رہے ہو، تو تم تو ہمیں احمق نظر آ رہے ہو۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کی، اور ان کو یہاں تک نہیں بلکہ کہا کہ تم جھوٹوں میں سے بھی لگتے ہو، تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل تم جھوٹ ہی بول رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو ہم اس کو سچ نہیں مانتے۔ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کو منتخب کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہو، اس شخص کو انسان جھٹلا دے، کہیں احمق ہے، کہیں اس طرح کے القابات سے نوازے، تو کتنی ڈٹائی اور کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ لیکن آگے سے ہود علیہ السلام کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال، انہوں نے کہا یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، میں جو کچھ باتیں کر رہا ہوں میں کوئی نادانی، کوئی جہالت والی باتیں نہیں کر رہا، لیکن میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ توحید کے پیغامات پہنچا رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جو کچھ پیغامات ہیں مکمل امانت داری سے تم تک پہنچا رہا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی بھی کر رہا ہوں۔ خیر خواہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو دل و جان سے دوسرے کی ہدایت کا طلبگار ہو، دل و جان سے چاہے کہ بندے جو ہیں، جو انسان ہیں، وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور جٹائی پہ اڑے رہے، جٹائی کے ساتھ جٹلاتے رہے۔ تو مزید ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟
او عجیب تم، کیا تمہیں مزید اس بات سے تعجب ہے، ان جاءکم، یہ کہ تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت آ گئی، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص کے ہاتھ، یعنی کہ اللہ نے تمہیں ایک نصیحت بھیجی ہے، وہ بھی ایک شخص کے ہاتھ جو تم ہی میں سے ہے، تمہاری طرف جو پیغام لے کر آیا ہے وہ تمہارے ساتھ مانوس ہے، تمہاری انسیت کے لیے تمہارے اندر سے ہی مبعوث کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد مزید کیا ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں آئندہ آنے والے واقعات سے آگاہ کرے، تاکہ تمہیں اللہ کے عذابات سے ڈرائے، اور ایک طرف جنت کی خوشخبریاں بھی سنائے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، پھر مزید وہ پیچھے کی طرف ماضی کی طرف جا رہے ہیں کہ ان گزرے ہوئے حالات کو یاد کرو۔ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اس نے تمہیں جائے نشین بنایا تھا قوم نوح کے بعد۔ قوم نوح تو غرق ہو گئی، ڈوب گئی، ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن تمہارا جو حال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان کے بعد تمہیں جائے نشین بنایا، اور وزادکم فی الخلق بسطہ، وہ تمہیں بہت زیادہ مضبوط خلقت عطا کی، مضبوط پیدائش میں بنایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو عادی لوگ تھے بہت ہی بڑے قد و قامت کے مالک، بہت مضبوط جاندار اور بہت لمبے لمبے دراز قد کے مالک تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسے اللہ نے بلند اتنے خوبصورت جسامت کے مالک کہ کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اتنے خوبصورت قد و قامت کے مالک کہ جو اللہ نے ویسے پیدا ہی نہیں کیے تھے، ایسی ان کو مضبوط قوت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکریاں کی تو ان کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر مزید ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فاذکروا آلاء اللہ، یاد تو کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ یاد رہے کہ یہ جو ورڈ ہے آلاء، یہ بہت ہی زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کبھی تو ایک جیسے انتخابی نشان ہوتا ہے اس پہ بولا جاتا ہے، جیسے جھنڈا وغیرہ ہے، یا پرچم پہ، پھر مزید اللہ کی قدرتوں پہ، اللہ کی نعمتوں پہ، اللہ کی نوازشوں پہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ورڈ مختلف مقامات پہ ضرورت اور وقت کی مناسبت سے بولا جاتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے جو کلام تھا وہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، یعنی کہ جو اللہ نے تم پہ نعمت احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے یقین تمہارے اندر تقویٰ آئے گا اور تم اس سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کیسی ہے، جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کامیابی پاؤ گے اور آخرت کی بھی جو حقیقی کامیابی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے، کیونکہ جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ نصیب کر دیا گیا، تو حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ تو اسی کامیابی کی طرف وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے اندر یقیناً شکر گزاری آئے گی اور اسے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو حقیقی کامیابی ہے فلاح ہے وہ پا جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا، قوم کی ڈٹائی کا انداز دیکھیں، انہوں نے ماننے کی بجائے کیا کہا، قالوا اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ جو اتنے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں، پتھروں کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، ونذر، چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادا۔ یہ ہمیشہ کے انسان کی نیچر رہی ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں تو ان کی طرف ہی وہ جاتا ہے، ان کی طرف کھنچتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی برباد ہوئے کہ وہ اپنے بڑوں کی طرف جاتے تھے، اپنے بڑوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ گناہ بھی ان کے بڑوں نے کیا تھا، لیکن ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ ہی ذلیل و خوار کر دیا۔ تو ادھر بھی یہ کیا کہتے رہے، اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے، جو کچھ ہمارے بڑے کرتے رہے وہ غلط کرتے رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو، جس عذاب کی وعید سناتے ہو وہ لے آؤ،
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ، لے آؤ ہمارے پاس جو کچھ تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ اس وقت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، ٹھیک ہے اتنی ڈٹائی تمہارے اندر آ چکی ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو عذاب آنا ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ رجس و غضب، ایک طرف ناپاکی بھی اور دوسری طرف غضب بھی۔ اللہ کا غصہ نازل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا انسان سے سرزد ہو جائے نافرمانی کا کام کہ جو اللہ کے قہر کو دعوت دے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جب ڈٹائی پہ اتر آئے نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی بات کو بھی ٹھکرایا، اور جو ان کی طرف رسول مبعوث فرمائے گئے بہت ہی پیارے محبوب ہود علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو ہود اب ان پہ عذاب کا جو حکم ہے وہ صادر ہو چکا ہے۔ رجس و غضب، دو طرح سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، ایک طرف رجس بھی ہے اور دوسری طرف غضب بھی۔ پھر فرمایا کہ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں جو تم نے ہی خود رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، کہ جو تم نے خود مورتیاں بنائی ہیں ان کے مختلف نام رکھے ہیں، جیسا کہ یہ فلاں مشکل حل کرنے والا ہمارا پیر ہے، یا فلاں مشکل حل کرنے والی مورتی ہے، یا یہ فلاں ہمیں نفع دینے والا معبود ہے، یہ ہمیں یہ دینے والا معبود ہے، یہ ہماری مشکل دور کرنے والا ہے، یہ ہمیں بارش دینے والا ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے بھی بنائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بیٹے دینے والا معبود ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے پیر پائے جاتے ہیں، یا پھر ایسے دیوتا لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یا اور بھی بہت کچھ آج کل شرک ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے مختلف علاقوں میں طرح طرح سے شرک ہوتا ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، تو جو شرک پہ مبنی ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں بتوں کے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی پیروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ہمارا پیر دیتا ہے، یا یہ بچہ ہم نے منگتا رکھا ہے کہ ان کو ہم نے کپڑے یا پھر گھر سے کھانا نہیں دینا، مانگ مانگ کر دینا ہے، جو ہمارے پیر نے کہہ دیا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام ان کے خود ساختہ رکھ لی ہیں، جس کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔